میں محمد نے کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے میرے ساتھ بھلائی کی اور میں محمد نے اس بھلائی کا بدلہ نہ چکایا ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، محسن اعظم فرماتے ہیں، محسن انسانیت فرماتے، لوگوں میرا احسان تو مانتے ہو لیکن میں محمد رسول اللہ یہ اعلان کرتا ہوں، میری زندگی میں جس نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا میں نے سب کے احسان کے بدلے چکا دیے۔ ایک ہستی ایسی ہے، ایک شخص ایسا ہے، ایک انسان ایسا ہے، میرے جانثاروں میں ایک نام ایسا ہے، میرے غلاموں میں، میرے ماننے والوں میں ایک میرا غلام ایسا ہے کہ اس نے میرے اوپر جتنے احسان کیے اپنی زندگی میں اس نے مجھ پر جتنی نعمتیں برسائی اور جتنا اس نے میرے لیے تن من دھن لٹایا، میں محمد یہ اعتراف کر کے دنیا سے جا رہا ہوں کہ میں حضرت ابوبکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ مطلب کیا ہوا کہ میں نہیں چکا سکا تو امت کا یہ حق بنتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا محسن اعظم مانے، جو حضور کے محسن ہیں تو ہمارے بھی محسن ہیں۔ یہ حضرت سید افضل البشر بعد الانبیاء، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ جو قرب کا کوئی تعلق تھا نا، سب سے زیادہ قرب کا، اپنائیت کا، اپنے تمام جانثاروں میں حضور علیہ السلام نے اگر کسی شخص کو سب سے زیادہ اپنا قریبی سمجھا، حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، حضور کی زندگی ہے نا، حضور کی زندگی کو دیکھنے والے صحابہ ہیں، حضور کی زندگی میں حضور کے دن کو دیکھا، راتوں کو دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، زندگی کی اتار چڑھاؤ میں دیکھا، میدان جہاد میں دیکھا، نبی کے ساتھ نماز میں دیکھا، نبی کے ساتھ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن جس کی رفاقت کو ہم نے دیکھا کہ جو نبی سے الگ نہیں ہے اور نبی جس سے الگ نہیں ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ حضور کی شان ہے، اور حضور علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں، انا و ابوبکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں اور ابوبکر اور عمر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں اور ابوبکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے اور ایک ہی جگہ کی طرف ہم لٹائے جائیں گے۔ ایران میں شیعہ مکتب فکر کے لوگ زیادہ ہیں، اور شیعہ مکتب فکر کا یہ خیال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نہیں مانتے۔ تو ایک مجتہد آیا شیعہ مکتب فکر کا ہندوستان میں، اور ایک اللہ والے کی مجلس میں، علماء کے بارے میں تو اس کو پتہ تھا کہ یہ مناظرہ کرتے ہیں، تو ایک پیر کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کوئی یہ محنت شروع کی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اپنے مسلک کے بارے میں، چونکہ وہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو حضرات حسنین کریمین کا اور اہل بیت کا سہارا لیتے پھر آگے اس ترتیب سے بیچ میں اپنی بات داخل کرتے ہیں۔ کہنے لگا وہ جو ایک بالکل سادہ سے صوفی اور پیر کے اس کو یقین تھا کہ یہ تو کوئی مناظرہ کا فن جانتا نہیں ہے اور اتنا زیادہ تاریخ سے بھی یہ واقف نہیں ہے۔ اب اس نے تقریر کی اور اس مجلس میں اس نے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا لوگوں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں 40 میل دائیں، 40 میل بائیں، 40 میل اس طرف، 40 میل اس طرف، جو بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اڑوس پڑوس میں 40 میل تک دور لوگ دفن ہیں، تو وہ اپنی آگے بات سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ بخشے بخشائے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خلاص ہیں۔ ایسی کوئی روایت ہے نہیں، ایسی کوئی بات حدیث میں ملتی بھی نہیں ہے، لیکن اس نے بات کر دی تو حضرت وہ جو پیر تھے ہندوستان کے بڑی درگاہوں میں سے بڑے نام میرے اب ذہن سے اتر گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بیٹھ گیا۔ تو اس پیر صاحب نے اپنے مریدین کو اب سمجھا اس کو رہا ہے
کہا کہ بات سنو، یہ بات جو آپ نے کر دی کہ جو حضرت حسین کے دائیں بائیں 40 میل تک لوگ ہیں وہ بخشے بخشائے، ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین کو جو فضیلت ملی وہ ذاتی فضیلت نہیں ہے، حسین اس لیے افضل ہے کہ وہ حضور کے نواسے ہیں۔ حضرت حسین کی فضیلت کیوں ہے کہ وہ حضور کے نواسے ہیں؟ تو حسین کو تو فضیلت ملی رضی اللہ تعالی کس کی وجہ سے ہے؟ تو حضرت حسین کی یہ شان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت حسین کی یہ شان ہے کہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 میل تک کوئی اگر مدفون ہے تو ان کو عذاب، تو اللہ والے نے کہا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اگر حضرت حسین کے دائیں بائیں مدفون ہونے والوں کی بخشش ہے پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ حسین کو جس ہستی کی وجہ سے فضیلت ملی، حضرت حسین کو جس ہستی کی وجہ سے مقام ملا، اس ہستی کے دائیں بائیں کوئی مدفون ہوگا تو ان کی کیا بخشش ہوگی؟ بات سمجھا دی کہ حضور علیہ السلام کے بالکل سامنے دو جو حضور علیہ السلام کے جانثار ہے، ایک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت سیدنا، اور یہ قرآن فیصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام جہاں پر موجود ہو وہاں پر اللہ کا عذاب۔ ابو جہل ایک مرتبہ ضد اور ہٹ درمی ایسی چیز ہے نا، یہ نہیں دیتا ہے خانہ کعبہ کا وہ پکڑ کے ایسے غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے یا اللہ اگر یہ حضور کا جو پیغام ہے یہ سچ ہے نا تو پھر ہمارے اوپر مانتے نہیں، یہ بات عجیب انداز دے کے ہٹ درمی سچ ہے، اگر ہمیں شک ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ ابو جہل دعا مانگ رہا ہے، بد دعا اپنے لیے، حضور کا پیغام سچ ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کا پیغام، تو پھر ابو جہل پر پتھروں کی بارش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن بارش ہوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، میں جو آپ کو سمجھا رہا تھا نا کہ حضور کا وجود کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ ابو جہل ہے جو پھٹکار مانگتا ہے، جو پتھروں کی بارش مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں پتھروں کی بارش برسا دوں، کیونکہ گزشتہ قوموں پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، ان پر بستیاں بھی الٹ گئی، ان کو پانی نے بھی بہا دیا، ان پر طوفان بھی آئے، سرسر بھی آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کے ماننے کے باوجود میں کیوں عذاب نہیں دیتا ہوں؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب جہاں آپ کا وجود مسعود ہو، جہاں آپ کی ذات بابرکات ہو، ابو جہل مانگے بھی تب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ تو ابو جہل کے ماننے کے باوجود عذاب نہیں آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے جس کو اپنے ساتھ سلایا ہے ان کو کبھی بھی عذاب، اور یہ جو ساتھ سلایا ہے یہ عذاب ہے، یار غار و مزار ہے، صرف کسی پر بس نہیں۔ ایک روایت نقل کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پر ایک لاجواب کتاب لکھی ہے، میں اس کا اکثر حوالہ دیتا ہوں، نشر الدین فی ذکر النبی حبیب۔ وہ معراج کے واقعہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھی ہیں اور ابو جبریل بھی ساتھی ہیں، حضرت تانوی لکھتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا، ایک ایسی منزل آ گئی جہاں سے آگے جبریل کو بھی جانے کی اجازت نہیں، جبریل بھی رہ گئے، آگے اللہ کی وحدانیت کی عظمت کی تجلیات اور انوارات کی بارشیں اور اکیلے اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب کا دل تھوڑا سا، انسان اس نئی جگہ میں اور جہاں اللہ کی تجلیات ہو وہاں تو انسان رو پاتا ہے، تو اللہ کے حضور تھوڑے سے وحشت محسوس کرنے لگے اور ایسے نا اللہ کی عظمت اور اللہ کے جلال کے آگے ظاہر ہے،
تو حضرت تھانوی روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوئی، فرمایا تنہائی محسوس کی، وحشت محسوس کی، اللہ کی تجلیات اور اللہ کی عظمتوں کو، انوارات کی بارش کو دیکھا، حضور کی وحشت کا احساس بڑھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر اپنے محبوب کے کانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی آواز سنائی۔ وحشت کا احساس ختم کرنے کے لیے کس کی آواز سنائی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی اگر حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ کوئی پسندیدہ قریبی محبوب کوئی ساتھی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں میں وہ سیدنا ابوبکر۔ یہ مطلب ہے افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل، پہلی حسری، پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ واخر دعوانا